اچھا حکیم صاحب، بعض دفعہ نا ہماری گٹ کی صورتحال یا اس کی کہہ لیں کہ معدے کی یا آنتوں کی اس طرح کی ہوتی ہے کہ کھانا کھایا ہے فوراً وہ واش روم جائیں گے. بالکل. اچھا مطلب گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جانا پڑے گا. وہ جس کو کہتے ہیں نا فراغت حاصل ہونا، جی. وہ اس طرح نہیں ہو پاتی. اس میں سراج صاحب 3 طرح کا مسئلہ بنتا ہے کہ ایک ہوتے ہیں اسہال، ایک ہوتی ہے قبض، ایک ہوتے ہیں جس کو ہم بول دیتے ہیں پیچش. اب اسہال یہ ہوتا ہے کہ آدمی واش روم میں جاتا ہے، کوئی زور نہیں لگتا، بڑا سارا حاجت ایک دفعہ ہو جاتی، پھر اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ عموماً بلغم کی زیادتی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صداع کی زیادتی کے ساتھ قبض رہتی، ہوا گیس رہتی، آدمی جا کے بیٹھتا اس کو حاجت ہی نہیں ہو رہی ہوتی. صفراء کی زیادتی کے ساتھ یہ کہ آدمی کو حاجت تو ہو رہی ہے لیکن آسودگی نہیں ہوتی، دن میں 2 3 4 اس طرح آ جاتے ہیں. تو تینوں کا الگ الگ علاج کیا جاتا ہے. اب آپ کا سوال تھا جن کو اس طرح آسودگی نہیں ہو رہی، اس کے لیے بہترین میں نے تدبیر بتائی ہے کہ وہ جو کا دلیا لے تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تلبینہ بنا کے لے، مسئلہ حل ہو جائے. ستو لے تب ٹھیک ہو جائے گا. اگر نہار منہ بہی استعمال کر لے، بہی کا مربع لے سکتا ہے، یا بہی دانے کا پانی جیسے بتایا 1 چمچ رات 1 گلاس پانی میں بھگو دے، صبح اس کو لعاب حاصل کر لے، اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک عام آسان تدبیر ہے، پوری دنیا میں سارے لوگ کر سکتے ہیں. گرم دودھ کا 1 گلاس، 2 چمچ اس میں روغن زیتون ملائیں، 2 چمچ اس میں چھلکا اسبگول ڈالیں. ٹھیک ہے. اس کو مکس کر کے پی لیں. صبح اٹھیں تو پیٹ آسانی سے صاف ہو جائے گا، بار بار حاجت نہیں ہوگی. بالکل صحیح، بڑا آسان آپ نے بتا دیا.